نظر نہیں آیا۔ رمضان کے چاند نظر آنے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کے سامنے خطاب جاری ہے، اور آپ اس میں فرما رہے ہیں وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ غم خاری کا بھی مہینہ ہے، احساس بیدار کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر عام دنوں میں احساس مرا ہوا ہے کہ خود پیٹ بھر کے کھایا، اپنے پڑوسیوں کی خبر نہ لی، اپنے اہل علاقہ کی اسے خبر نہ ہوئی، تو آپ نے فرمایا کم از کم اس مہینے کے اندر تو اپنے احساس کو بیدار کرو، غم خاری کرو۔ کوئی غریب ہے تو اس کے گھر راشن پہنچاؤ، کوئی ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، فقیر ہے، تنگ دست ہے، اس کے سحر و افطار کا انتظام کرو۔ وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ غم خاری کا مہینہ ہے، دوسروں کا غم ہلکا کرو، دوسروں کا بوجھ ہلکا کرو۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیء، کہ جو آدمی کسی روزے دار کا روزہ کھلوائے گا، جو کسی کا روزہ کھلوائے گا، اللہ تعالیٰ روزہ کھلوانے پر اسے 3 انعامات عطا فرمائیں گے۔ روزہ کھلوانے پر 3 انعامات۔ من فطر صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، پہلا انعام پچھلے سارے گناہ معاف، گناہ سب اس کے معاف، دھلا دھلایا گناہوں سے۔ دوسرا وعتق رقبتہ من النار، اگر اس کا نام جہنمیوں میں لکھا ہوا تھا اور یہ جہنمیوں میں شامل ہو چکا تھا، روزہ کھلوانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو جہنم کے طوق و سلاسل سے آزاد فرما دیں گے، جہنم کی زنجیروں سے آزاد فرما دیں گے۔ آزاد، جاؤ تم آزاد ہو، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ تم نے ہمارے بندے کا روزہ کھلوایا۔ اللہ کو اپنی مخلوق سے بہت پیار ہے، بہت رحم ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ مخلوق انسانی ہو، انسانوں کی شکل میں ہو، جانوروں کی شکل میں ہو، کتے کی شکل میں ہو، بلی کی شکل میں ہو۔ اللہ کو اپنی مخلوق سے بڑی محبت ہے۔ جس نے پیاسے کتے پر رحم کھایا وہ طوائف تھی، بدکار تھی، سیاہکار تھی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اور جس نے پاک باس، پرہیزگار، متقی پرہیزگار، راتوں کو جاگنے والی، دن میں روزہ رکھنے والی، وہ ایسی سنگ دل بنی کہ بلی کو اس نے باندھ کے رکھ دیا، نہیں چھوڑا کہ وہ خود ہی اپنا گزارا کرے، نہ خود اس کو کھلایا۔ وہ بلی بھوکی پیاسی تڑپتی تڑپتی سسکتی مر گئی۔ جنت میں یہ جا رہی تھی، اللہ نے اس کو جنت سے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا۔ مخلوق پر اللہ کو، جو مخلوق پر رحم کرتا ہے اللہ کو اس پر رحم آتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، حضور نے فرمایا اللہ کی مخلوق پر تم رحم کرو، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ جو کسی کا روزہ کھلوائے گا، ایک اس کے پچھلے سارے گناہ معاف، دوسرا کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، گردن جہنم کی آگ سے آزاد۔ اور تیسرا انعام وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیء، کہ روزے دار کو روزہ رکھنے پر جتنا ثواب ملا، روزہ کھلوانے والے کو بھی برابر اس کے برابر ثواب ملے گا، کوئی ثواب میں کمی نہیں۔ اور مزے کی بات، جس کو روزہ کھلوایا ہے یہ روزہ نفلی نہیں ہے، فرض ہے، اور اس کا ثواب اتنا ہے کہ ایک آدمی کو اللہ عمر نوح عطا فرمائے، ہزاروں سال کی عمر عطا فرمائے،
قوم عاد جیسی عمر ہزاروں سال کی مل جائے اور وہ ان ہزاروں سال میں نفلی روزے رکھتا رہے تو وہ ہزاروں سال کا نفلی روزہ ایک فرض کے برابر نہیں پہنچ سکتا. اور یہاں رمضان المبارک میں اللہ کی رحمت اس قدر جوش پر ہے کہ روزہ رکھنے پر روزہ رکھنے والے کو جتنا ثواب ملا روزہ کھلوانے والے کو بھی اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرمائیں گے. یعنی دوسرے آسان لفظوں میں ایک روزہ کھلوانے پر ہزاروں سال نفلی روزہ رکھنے پر جتنا ثواب ملتا ہے اس سے کہیں زیادہ ثواب کسی کا رمضان المبارک میں روزہ کھلوانے پر اجر و ثواب اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اللہ کی طرف سے ملتا ہے. تو صحابہ کرام تو پیدا ہی جنت کے لیے ہوئے تھے، جنت کے شوق تھے، جنت کا ذوق تھا اور سوچ جنت کی، ذوق جنت کے، شوق جنت کے. میں کہتا ہوں کسی دنیا دار کو، دنیا کے پرستار کو، دنیا کے پجاری کو دنیا سے اتنی محبت نہیں ہوئی ہوگی جتنی صحابہ کرام کو جنت سے محبت تھی. دنیا دار نے، دنیا کے پرستار، دنیا کے پجاری نے دنیا کے لیے اتنی قربانی کبھی نہیں دی ہوگی جتنی صحابہ کرام نے جنت کو پانے کے لیے قربانیاں دی. صحابہ کرام یہ فضیلت سن کر وہ حواس باختہ ہو گئے، بڑے خوش ہو گئے. لیکن مشکل یہ آئی کہ وہ خود غربت میں پڑے ہوئے تھے، فقر میں پڑے ہوئے تھے. فضیلت بڑی زبردست ہے لیکن تنگ دست آدمی اس فضیلت کو کیسے حاصل کرے؟ تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی حسرت سے عرض کیا، یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم. اللہ کے رسول فضیلت بڑی زبردست ہے لیکن ہمارے ہاتھ خالی ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، خود اپنے پیٹوں پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، ہمارے بچے بھوکے پیاسے پڑے ہوئے ہیں، گھر میں چولہے ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں. کیسے ہم اس فضیلت کو حاصل کریں؟ کیسے یہ فضیلت حاصل کریں؟ اپنے گناہ معاف کروائیں، گردن کو جہنم سے آزاد کروائیں اور ہزاروں سال نفلی روزہ رکھنے پر وہ اجر نہ ملے جو روزہ کھلوانے پر اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. یا رسول اللہ یہ عظیم اجر و ثواب ہم کیسے حاصل کریں؟ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ. یعطی اللہ هذا الثواب على مذقة لبن او شربة ماء او تمرة. اللہ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں. تم سوچ نہیں سکتے اس مہینے میں اللہ کی رحمت کس قدر جوش پر ہوتی ہے. بہانے سے اللہ نوازتے ہیں اپنے بندوں کو، بہانوں سے نوازتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو یہ عظیم ثواب کے لیے یہ شرط نہیں لگائی کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ، بلکہ یہ عظیم اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس صورت میں بھی عطا فرما دیتے ہیں جو کسی کو لسی کا ایک گھونٹ پلا دے. روزے دار کو لسی کا، دودھ کا ایک گھونٹ دے دے کہ بھائی اس سے روزہ افطار کرو. اگر دودھ کا گھونٹ نہیں ہے، کھجور ہے، 2-3 کھجوریں، ایک کھجور کسی روزے دار کو دے دے، بھائی اس سے روزہ افطار کرو. اس پر بھی یہ ثواب مل جاتا ہے. دودھ نہیں ہے، لسی نہیں ہے اور کھجور بھی نہیں ہے تو بھاگ کر جاؤ کولر میں سے پانی نکالو، کسی کو 2 گھونٹ پانی پلا دو اور اس کا روزہ افطار کروا دو. اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی یہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. گناہ معاف، گردن جہنم سے آزاد اور فرض روزہ رکھنے والے کو جتنا روزے کا ثواب ملے گا کھلوانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا. پھر حضور نے فرمایا اگلا جملہ، آپ نے ارشاد فرمایا یہ جملہ صحابہ کے لیے نہیں ہے، یہ شاید ہمارے لیے ہے. حضور کو نظر آ رہا تھا آگے ایک دور آئے گا، دنیا کی پوجا بڑھ جائے گی، دنیا کی لوگ پرستاری کریں گے اور چاہیں گے کہ دنیا بھی ہاتھ سے نہ نکلے، آخرت کا ثواب بھی مل جائے، دنیا بھی ہاتھ سے نہ جائے. تو وہ سوچیں گے جب یہ 3 بڑی بڑی فضیلتیں خالی کھجور پر مل رہی ہیں، پانی پر مل رہی ہیں،
تو کیوں کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں؟ 2 روٹی کا نقصان کیوں کریں؟ 2 روٹی کا نقصان کیوں کریں؟ تو کیوں کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں؟ ثواب تو ایک کھجور پر مل رہا ہے، ثواب تو دودھ کے ایک گھونٹ پر مل رہا ہے، کیوں کسی کو پورا گلاس دودھ کا پلائیں؟ کیوں کسی کو 2 روٹی کھلائیں؟ تو اگلا جملہ جو تھا وہ ہمارے لیے ہے، صحابہ میں سخاوت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں بھی وہ اتنے سخی تھے کہ ہم لوگ زمانہ اسلام میں اس سخاوت کی کوئی مثال ہم میں نظر نہیں آتی۔ وہ تو زمانے جاہلیت میں بڑے سخی تھے۔ اگلا جملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسوں کے لیے فرمایا بے شک گھونٹ پر وہ 3 فضیلتیں حاصل ہوں گی، پانی کے گھونٹ پر بھی مل جائیں گی، کھجور پر بھی مل جائیں گی، لیکن ومن اشبع صائما سقاہ اللہ من حوضی شربۃ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، جو آدمی کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا، دودھ کا پورا گلاس پلائے، 2 روٹی اس کو کھلائے، اچھا کھانا کھلائے، پیٹ بھر کر اس کو کھانا کھلائے، اللہ اس کو ان 3 فضیلتوں کے ساتھ ساتھ میدان محشر میں وہ کتنی مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو، اللہ ان سے نکال کر اس کو میرے حوض کوثر پر لائیں گے، اور میں اپنے دست مبارک سے اس کو حوض کوثر کا جام بھر کر دوں گا، اور وہ جو پیے گا پھر زندگی بھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ یہ فضیلت پیٹ بھر کر کھلانے پر ہے، لہذا کوئی یہ نہ سوچے کہ بس کھجور پر ہی ہم سارا ثواب حاصل کریں، جنت حاصل کریں، غریب کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے یہ فضیلت بھی ہے، اور بھی فضیلتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لائے آپ تشریف لائے تو آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ مدینہ طیبہ میں اونٹنی پر بیٹھے ہوئے سب سے پہلا جو خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو پہلے یہودی تھے، بعد میں پہلے ہی دن مسلمان ہوئے، حضور کو دیکھ کر فرمایا جب شور ہوا کہ وہ نبی منتظر آ گئے ہیں، نبی منتظر مدینہ میں آ گئے ہیں، میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، اپنے یہودیوں والے مدرسے میں بیٹھا تھا، میں اٹھ کر بھاگا، میں نے کہا دیکھوں میں عالم ہوں، میں پہچان سکتا ہوں یہ کیسا نبی ہے، سچا ہے یا جھوٹا ہے، میں دیکھ سکتا ہوں۔ تو دوڑتے ہوئے آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار تھے، اونٹنی پر میری نظر آپ پر پڑی تو میرے دل نے گواہی دی، انہو لیس بوجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یہ سچے نبی کا چہرہ ہے، یہ سچے نبی ہیں۔ پھر میں نے کان لگائے، میں نے کہا دیکھتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی بات مدینہ طیبہ میں ورود کے بعد کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اونٹنی بڑھتی گئی، آگے بڑھتی گئی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی گئی، آپ کے گرد ایک مجمع تھا وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلتا گیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے دروازے پر جا کر اونٹنی روکی اور مجمع آپ کے سامنے آپ نے پہلا خطاب فرمایا۔ مدینہ طیبہ میں قدم رنجا ہونے کے بعد آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، کام کی باتیں، چند باتیں کہیں، گویا پورے دین میں سے حضور نے چن کر وہ چند باتیں کہیں، چند باتیں آپ خود سوچیں کتنی اہمیت کی حامل ہوں گی، کتنی اہمیت کی حامل ہوں گی۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام عام کرو، وصلوا الارحام، خاندانی لڑائیوں سے توبہ کرو اور جڑ کر رہو، میل جول اختیار کرو، وصلوا الارحام واطعموا الطعام، اور دسترخوان وسیع کرو، دسترخوان عام کرو۔ ضروری نہیں کہ صرف رمضان اور غیر رمضان سب میں کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، غریبوں کو کھانا